نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرف الدنیا الغنا وشرف الآخرة التقوی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام اور میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ دنیا کا شرف مال و دولت سے حاصل ہوتا ہے، چنانچہ دنیا کا ہر شخص اس کا تجربہ کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو سرمایہ دار بنایا ہے اس کے ماتحت دسیوں پچاسوں سینکڑوں کی تعداد میں جو ملازمین کام کرتے ہیں، ان میں سے ہر شخص اس سرمایہ دار کو نام لے کر نہیں پکارتے، بلکہ اس کا احترام اور عزت و شرف کا لحاظ رکھتے ہوئے بھائی صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور غیر مسلموں کے یہاں سر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ عزت و شرف اس سرمایہ دار کو صرف دولت اور سرمایہ دار کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اس لیے ہر سرمایہ دار کو اپنے سرمایے کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کا حق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ خرافات میں، فضول خرچی میں اور شادی وغیرہ میں سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارا نمبر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا آ جاتا ہے تو ہم اپنے ہاتھ بند کر لیتے ہیں۔ یہ آج امت مسلمہ کا حال ہے۔ اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سرمایہ دار بنایا ہے تو اس نعمت کا حق ادا کرنا بھی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آخرت کی عزت تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اور تقوی والے کو دنیا میں بھی عزت حاصل ہوتی ہے، اور تم لوگوں کو اخلاق کے ذریعے سے شرافت کی عزت ملے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے اخلاق درست کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اعمال کے ذریعے سے قرابت کی عزت ملے گی۔ آج ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اعمال اور اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شرف الدنیا الغنا، کہ دنیا کی شرافت مالداری سے ہوتی ہے، وشرف الآخرۃ التقوی، اور آخرت کی شرافت تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، تم ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، شرفکم غناکم، تمہاری شرافت تمہاری بے نیازی ہے، وَكَرَمُكُمْ تَقْوَاكُمْ، تمہارا اعزاز و اکرام تمہارے تقوی سے ہے۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بٹھانا چاہیے۔ وَأَحْسَابُكُمْ أَخْلَاقُكُمْ، اور تمہاری خاندانی شرافت تمہارے اخلاق سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو اخلاق اچھے سے اچھے بنانے کی ضرورت ہے، جس سے لوگ بھی متاثر ہوں۔ آج ہم اخلاق سے خالی ہیں۔ وَأَنْسَابُكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہاری نسبی برتری تمہارے اعمال سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام قرآن و حدیث میں بیان کر دیے ہیں، اسی کے مطابق ہم لوگوں کو زندگی گزارنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔